السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل و کرم سے۔ آج کل وطن عزیز میں ایک بحث بڑے زور و شور سے جاری ہے، ہر عام و خاص کی زبان پر ہے کہ وطن عزیز معاذ اللہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، تباہ ہو جائے گا۔ تو اس عاجز کی ناقص رائے یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا رب اس ملک کو تباہ کرے، مٹا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ طیبہ پر جن کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک ریاست مدینہ ہے، جس کی بنیاد 1450 سال پہلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ریاست ہے جس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں مٹیں گی، کبھی تباہ نہیں ہوں گی یہ ریاست انشاءاللہ العزیز۔ باقی رہی بات اسباب کے درجے میں، کہ اگر سوال یہ کیا جائے، اگر انسان یہ سوچے کہ اس وقت پاکستان اگر اسلام کی بنیاد پر بنا ہے اور اسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، تو یہ ان کرائسس سے کیوں گزر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ ہوں میں، اس کی وجہ ہیں آپ، اس کی وجہ ہے پوری پاکستانی قوم۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے، حکمران اچھے، اگر تمہارے اعمال برے تو حکمران برے۔ اور اس جملے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ماضی پہ نظر دوڑائیں، آپ خلفائے راشدین کے عہد حکومت کو دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دور کے لوگ بھی سادہ تھے، اور اس دور کے حکمران، ماضی کے حکمران، خلفائے راشدین یا تابعین کے دور کے جو حکمران تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے، ایمانداری سے رکھا، اور انہوں نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم اور آپ کیسے ہیں اس کے ذمہ دار؟ ہم اور آپ اس طرح ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی کوئی بھی بات آ جائے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ شعبے میں، ہم اپنا قصور مانتے نہیں، ہم اپنا جرم تسلیم کرتے ہی نہیں۔ ہم پوری دنیا کو مجرم بنا دیں گے، لیکن ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت اگر ہم چاہتے ہیں، تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر شخص کو خود صحیح ہونا پڑے گا، اور اگر وہ خود صحیح نہیں ہوتا تو کبھی شہر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک محلہ ٹھیک نہیں، ایک محلے کا ہر فرد ٹھیک نہیں، تو پورا محلہ خراب ہے، پھر پورا شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا، پھر پورا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہر محلے کا ہر فرد اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، اپنے آپ کو صحیح رکھے، پورا محلہ ٹھیک ہو جائے گا، پورا شہر ٹھیک ہو جائے گا، اور پورا ملک امن و امان کی آماجگاہ بن جائے گا۔ میں اس کی ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھوں۔ ماضی میں بادشاہ جو ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا ہوتا تھا، افہام و تفہیم، سمجھنے سمجھانے کا ان کے پاس ایک زبردست انداز ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت ایک بستی میں آئے، ایک تالاب تھا، اور آپ نے فرمایا کہ بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر گھر میں سے ایک دودھ کی بالٹی اس تالاب میں ضرور رکھے، دودھ ضرور ڈالے تالاب میں۔ لہٰذا صبح جب بادشاہ سلامت تشریف لائے تو پورا جو تالاب تھا وہ دودھ سے نہیں، پانی سے بھرا ہوا تھا، دودھ کے ایک قطرہ اس میں نہیں تھا۔ اب بادشاہ سلامت نے بستی کے تمام افراد کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ میں تمہیں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ تالاب میں دودھ ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص نے یہ تو سوچا کہ فلاں باقی سارے لوگ دودھ ڈالیں گے، میں اگر پانی ڈال دیتا ہوں تو اس سے کون سا فرق پڑ جائے گا؟ آپ سب نے، لہٰذا آج تالاب
پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ہر شخص یہ سوچتا کہ کوئی پانی ڈالے، کوئی دودھ ڈالے یا نہ ڈالے، یہ رسپانسبلٹی اس کی ہے، میری نہیں، میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں اس میں دودھ ہی ڈالوں گا۔ ہر شخص اگر تم میں سے یہ سوچتا تو آج تالاب پانی سے نہیں، دودھ سے بھرا ہوتا۔ اور یہی اگزامپل ہے کہ اگر ہم اپنے وطن عزیز کی سالمیت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالیں۔ ہم میں سے جب ہر شخص اپنے ایمان کو ٹھیک کرے گا، اپنے اسلام کو ٹھیک کرے گا، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آئیڈیل سمجھے گا، جب ہر شخص یوں سمجھے گا تو پورا پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔